بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جی ایم جمالی انفو۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بھارت میں پائی جانے والی انسانیت سوز رسم ستی پر تفصیلی بات کریں گے۔ ستی کا مطلب زندہ عورت کا مردہ شوہر کے ساتھ جل کر خاک ہو جانا ہے۔ یہ بھارت میں عورت پر ہونے والا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظاہر ہے کہ جب جیتے جاگتے انسان کو دہتی آگ میں ڈال دیا جائے تو پھر اس سے بڑا دنیا میں ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اب بھارتی قوانین کے مطابق عورت کو شوہر کی لاش کے ساتھ ستی کرنا ایک بڑا جرم ہے جس کی سزا عمر قید اور بھاری جرمانہ ہے، لہذا اس رسم کو سخت قانون کی مدد سے بڑی حد تک کم تو کر دیا گیا ہے، لیکن اب بھی بھارت کے کچھ علاقوں اور ریاستوں کے دور دراز علاقوں اور گاؤں دیہات میں شوہر کی موت کی صورت میں خفیہ طریقے سے ہی اس رسم کو ادا کیا جا رہا ہے اور عورت کے رشتہ دار اور محلے دار اس کی خبر میڈیا کو نہیں لگنے دیتے، کیونکہ قدیم ہندو مت میں عورت کے لیے یہ سب سے بڑی سعادت مانی جاتی تھی کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ جل کر خاک ہو جائے۔ ہندو معاشرت اور روایت کے متنوع پہلوؤں میں ستی کی رسم ایک متنازع مگر تاریخی اہمیت رکھنے والی رسم رہی ہے۔ ستی یعنی ساتھی کی رسم کے تحت ایک بیوہ خاتون اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ جل کر اپنی وفاداری اور عقیدت کا ثبوت دیتی تھی۔ اس رسم کا آغاز قدیم تہذیب میں نظریاتی اور روحانی پہلوؤں سے منسلک سمجھا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس رسم پر سماجی، اخلاقی اور قانونی سوالات اٹھنے لگے۔ آج کے پروگرام میں ہم ستی کی رسم کے تاریخی پس منظر، جغرافیائی تقسیم، مختلف علاقوں میں اس کے اظہار کی نوعیت، سماجی و مذہبی دلائل اور اس رسم سے بغاوت کی وجوہات پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قدیم ہندو مت میں وفاداری، عقیدت اور روحانیت کے اعلیٰ اصول ہمیشہ سے مرکزی حیثیت رکھتے آئے ہیں۔ ویدک دور میں قربانی کے تصور نے اجتماعی شعور میں گہرا امیج جوڑا۔ اس تناظر میں ستی کی رسم ابتدائی مذہبی اور فلسفیانہ تشریحات سے جڑی ہوئی ہے جو یہ بتاتی تھی کہ ایک بیوہ کی وفاداری و عشق اپنے شوہر کے ساتھ ہی موت تک کا سفر ہوتی ہے۔ بعض قدیم رواج اور لوک روایت میں اس رسم کے ذکر بار بار آتا ہے۔ ہندو مذہب کے ساتھ ساتھ دیگر آسیائی مذاہب جیسے بدھ مت اور جین مت نے سماجی رسومات کی تفسیر و تعبیر میں مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ بدھ مت نے شخصی آزادی اور جان کی حرمت کو اجاگر کیا، جبکہ جین مت نے عدم تشدد اور زندگی کی حرمت پر زور دیا۔ ان دونوں مذاہب نے ستی جیسے عقیدتی رسم پر سخت تنقید کی۔ اگرچہ ستی کی رسم کا آغاز اور اس کی ابتدا قدیم روایت سے ہوئی، لیکن اس کا جغرافیائی پھیلاؤ اور سماجی اثرات مختلف مذاہب اور تہذیبی تبدیلیوں کے باعث مختلف ہوئے۔ مورخین اور ماہرین تاریخ کے مطابق ستی کی رسم کا آغاز ان وقتوں میں ہوا جب عورت کو معاشرتی حیثیت کے ساتھ منسلک کیا جاتا تھا۔ موروثی سماجی نظام اور قدیمی روایت نے یہ تصور پیدا کیا کہ بیوہ کی موت میں برکت اور پاکیزگی موجود ہوتی ہے۔ ہندو ثقافت کی وسعت اور بھارت کی جغرافیائی تنوع کے پیش نظر ستی کی رسم نے مختلف ریاستوں اور علاقوں میں مختلف رنگ اور صورت اختیار کی۔ جب اگرچہ عمومی طور پر ستی کو زیادہ تر شمالی اور مغربی بھارت کے روایتی علاقوں سے جوڑا جاتا تھا، تاہم اس کے اثرات پنجاب، مہاراشٹر، مشرقی بھارت، خاص طور پر بنگال
اور یہاں تک کہ جنوبی بھارت کے بعض حصوں میں بھی دیکھنے کو ملے۔ بنگال اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ستی کی رسم تاریخی طور پر زیادہ عام رہی ہے۔ اس خطے میں نہ صرف ستی کا اجرا بڑھا ہوا تھا بلکہ اس کے پیچھے سماجی و مذہبی جواز بھی پیش کیے جاتے تھے۔ کئی مقامی راجاؤں اور زمینداروں کے زمانے میں اس رسم کو روا رکھنا ایک علامتی عمل سمجھا جاتا تھا جو ان کی خود مختاری اور عزت و ناموس کا نشان تھا۔ بنگال میں ملنے والی روایتی داستانیں اور محلی ادب اس رسم کے انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں کو جلی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ راجستھان کے گرم اور خشک علاقوں میں بھی ستی کے قصے مشہور ہیں۔ یہاں کے مخصوص قبائلی اور علاقائی روایات میں بیوہ کی وفاداری اور شوہر کے لیے اپنی جان کی قربانی کو علامتی حیثیت حاصل تھی۔ کچھ تاریخی قصوں میں ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں جہاں شاہی خاندانوں میں ستی کی رسم کو ایک معراج قرار دیا گیا۔ اگرچہ مقامی سطح پر اس رسم کو ایک قریبی اور ظلم کے پہلو سے بھی دیکھا گیا۔ علاوہ ازیں مہاشٹرا اور وسطی بھارت کے علاقوں میں بھی ستی کے حوالے سے کچھ تاریخی حوالہ جات ملتے ہیں۔ یہاں کے روایتی معاشروں میں بیواؤں کو اکثر معاشرتی تنزلی اور استحصالی رویوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں بعض معاملات میں ان کی موت کو ایک مقدس قربانی کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، جبکہ جنوبی بھارت میں ستی کی رسم نسبتاً کم دیکھی جاتی رہی۔ تاہم کچھ مقامی روایات میں اس رسم کے متعلق ذکر ضرور ملتا ہے، لیکن یہاں کے معاشرتی اور مذہبی نظام میں عورت کی زندگی کو نسبتاً زیادہ قدر دی جاتی تھی اور بیوہ پن کو ایک نازک مسئلہ سمجھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ستی کا اجرا بہت زیادہ مقبول نہیں ہو سکا۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں ستی کے سماجی پس منظر میں اہم فرق پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات متعدد ہیں، جن میں معاشرتی ساخت، مذہبی تشریحات، علاقائی سیاست اور اقتصادی نظام بھی شامل ہیں۔ ناظرین، بھارت میں سماجی ڈھانچے کی پیچیدگی نے نہ صرف صنفی فرق کو جنم دیا بلکہ بیوہ کے معاملے میں بھی مختلف رویے تشکیل دیے۔ اعلیٰ طبقے میں ستی کی رسم کو بعض اوقات نشان و شوکت کا مظہر سمجھا جاتا تھا، جبکہ نچلے طبقوں میں عورتوں کے حقوق کی پامالی کے طور پر دیکھا گیا۔ بعض مذہبی رہنماؤں اور پنڈتوں نے ستی کو ایک روحانی فریضہ قرار دیتے ہوئے اس کے ذریعے عورت کی روحانی پاکیزگی اور روح کی آزادی کا اظہار کیا۔ دیگر حلقوں نے اسے مذہبی جبر اور عورتوں کی ذلت کا مظہر سمجھا، جس سے ستی کی رسم پر مختلف آراء سامنے آئیں۔ کئی ریاستوں میں مقامی حکمران اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے اس رسم کا اجرا جاری رکھتے تھے۔ بیوہ کو ستی کے ذریعے قربان کرنے کا عمل انفرادی اور اجتماعی سطح پر ایک علامتی پیغام دینے کا ذریعہ بنتا تھا، جو حکومتی اور سماجی نظام کے استحکام کا مظہر سمجھا جاتا تھا۔ اقتصادی عدم مساوات اور زمین کے مسائل نے بھی ستی کی رسم جاری رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بیوہ بننے کے بعد معاشرتی سہارا وغیرہ کی کمی کے باعث بعض علاقوں میں بیوہ کو ستی کا نشانہ بنایا جاتا تھا تاکہ ان کا معاشرتی بوجھ کم کیا جا سکے۔ یہ رویہ اکثر زمیندارانہ نظام اور مقامی اقتصادی تنازعات سے جڑا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف ہندو مت میں کئی ایسے روایتی بیانیے موجود ہیں جن میں ستی کے اجرا کو ایک مقدس عمل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔